بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو پہلے سرچ کرتی ہوں، لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں، علماء کرام کے بیانات سنتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ مجھے سنتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں اور میری غلطیوں کو بھی بتاتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ صدقہ۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ شادی قریب آ رہی ہے، ایک بکرا صدقہ دے دو، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کالے بکرے کی سری دے دو، اور جو بھی ہم پہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو ہم یہی اپنے ذہن میں ہم نے بٹھا لیا ہے کہ ہم نے بکرے کا صدقہ ہی دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صدقہ ہے کیا، اور ہم کن کن چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کالے بکرے کا ہی صدقہ دیں۔ ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے، اور میرے پاس آج جتنے بیانات ہیں وہ بخاری اور مسلم سے لیے گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صدقہ کرو، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ مال کو پاک صاف کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب صدقہ ہے کیا؟ صدقہ یہ ہے کہ غریب کی مدد کرنا، کوئی بھی حاجت مند ہے اس کی حاجت کو دور کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ سب صدقہ میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صرف بکرے کا صدقے کو ہی کیوں صدقہ سمجھتے ہیں، یا بڑا گوشت لے کے صدقہ کرو۔ صدقے کی بہت ساری صورتیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بکرے کا صدقہ صدقہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہے تو آپ نے کالے بکرے کا صدقہ کرنا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ پرندوں کو باجرہ ڈالتے ہیں یا روٹی ڈالتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ گھر کے جانوروں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ باہر اگر کوئی غریب آیا ہے، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فرض کریں آپ کے کسی رشتہ دار کے پاس بھی اگر کپڑے نہیں ہیں اور آپ ان کو کپڑے فراہم کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری حالتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینا بہت پسند ہے۔ صدقہ آپ کے گھر سے بلاؤں کو ختم کرتا ہے، آپ کی مصیبت پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آفت جو آنے والی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور آپ صدقہ دینے کے جتنے بھی طریقے ہیں، مثلاً صبح اٹھ کے تھوڑا سا باجرہ باہر پرندوں کو ڈال دیں، رات کی بچی بھی روٹی ہے اس کو تھوڑا گیلا کر کے وہ توڑ کے وہ پرندوں کو ڈال دیں، کسی بلی کو دودھ ڈال دیں، کسی کتے کو اگر باہر ہے کوئی تھوڑا گوشت پڑا ہے، کوئی ایک آدھ بوٹی پڑی ہے وہ ڈال دیں، یہ بھی صدقے کی قسم ہے۔ آبی جانوروں کو، مچھلیوں کو اگر آپ آٹے کی گولیاں بنا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جا کے آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بکرا فوڑ نہیں کرتے ہیں، نہ کریں، ضروری تھوڑی ہے، ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا کہ بکرے کا آپ صدقہ کریں۔ آپ تھوڑا سا گوشت لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، آدھا کلو، جو آپ کی توفیق ہے، کسی غریب کو دے دیں، کوئی کھانا کھا لے، یہ صدقہ ہے۔ اگر آپ بچی ہوئی بوٹیاں یا ایسا گوشت جو آپ استعمال آپ نے نہیں کرنا ہوتا ہے، چھچڑے وغیرہ، وہ باہر بلیوں کو ڈال دیں، یہ بھی افضل صدقہ ہے کہ آپ جانوروں کو، اللہ کی مخلوق کو آپ کھلا رہے ہیں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محلے کے بچوں کو کوئی میٹھا کھلا دیتے ہیں، کوئی ٹافیاں بانٹ دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دوستوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ گھر میں رشتہ دار آ گئے، ان کو چائے پانی، ان کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری صدقات کی اقسام ہیں، اور ان پر آپ عمل کریں، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال آپ دیتے ہیں نا، وہ 70 گنا بڑھ کے آپ کو ملتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک طرح کا قرض ہو جاتا ہے۔ آپ 50 روپے 10 روپے بھی دیتے ہیں نا صدقے کی نیت سے، تو وہ اللہ کے پاس قرض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو لوٹانا ہے وہ قرض آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو کیسے جو ہے وہ واپس کرتا ہے۔ اور
صحیح اور بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ صدقہ حقدار کو بھی دو اور نا حقدار کو بھی دو. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، جو حقدار ہے اس کو بھی دیا جائے اور جو نا حقدار ہے اس کو بھی دیا جائے صدقہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقدار کو بھی دو اور نا حقدار کو بھی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سم ٹائمز کیا ہمیشہ ہی آپ کو اس وقت بھی دیتے جب آپ حقدار نہیں ہوتے. اگر آپ نا حقدار کو دینا بند کرو گے نا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جب آپ حقدار نہیں ہوتے اور آپ کو نواز رہا ہوتا ہے تو آپ کا بھی وہ بند ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی غریب آتا ہے تو آپ اس کو دیں، جو وہ مانگ رہا ہے آپ اس کو دیں. یہ مت سوچا کریں کہ اس کے تو ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ پھر بھی مانگ رہا ہے. اگر آپ سے روٹی مانگ رہے ہیں تو روٹی دے دیں. ایک روٹی دینے میں کیا حرج ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو عادت پڑ جائے گی مانگنے کی، یہ میں بھی جانتی ہوں. لیکن اگر کوئی سوالی بن کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں کو بھی صدقہ لگتا ہے. اور صدقہ فطر جو ہے نا، فطرانہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے بارے میں حکم ہے کہ سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیکھو کہ اگر اس میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دیا جائے. تو یہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں ہیں، آپ ان کو اڈاپٹ کریں. اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، کپڑے مانگتا ہے، آپ اس کی ضرورت اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو پوری کریں. اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی آپ سے آپ کی جائیداد تھوڑی مانگ رہا ہے. ایک کھانا ہی تو کھلانا ہے، ایک روٹی ہی تو دینی ہے، پانی کا ایک گلاس ہی تو دینا ہے. تو صحیح بخاری دونوں میں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی حاجت مند ہے اس کی حاجت کو دور کرنا صدقہ کہلاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم نے جو اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا لی ہے نا کہ صدقہ صرف بکرے کی سری ہے یا بکرے کا گوشت ہے یا بکرا آپ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں، صرف یہ صدقہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں دور دور تک کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ضرور بکرا ہی صدقہ کرنا ہے. جتنی آپ کی گنجائش ہے آپ صدقہ کریں. اور صبح اٹھتے ساتھ آپ 10 روپے تو صدقہ کر سکتے ہیں نا. ایک اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، کوئی خالی برتن رکھ دیں، کوئی خالی ڈبہ رکھ لیں. صبح اٹھتے ساتھ 10 یا 20 روپے ٹوٹے ہوئے یا چینج جو بھی ہے نا صدقے کی نیت سے اس میں ڈال دیا کریں. سب سے آسان طریقہ صدقہ دینے کا جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سائڈ ٹیبل پر نا ایک باکس رکھ دیا ہے، اور گھر میں جتنے لوگوں کے پاس چینج ہوتی ہے یا 10 20 کے نوٹ یا 50 کے نوٹ جو نہیں خرچنے ہوتے وہ ہم اس میں روز ڈال دیتے ہیں. جب کوئی دروازے پہ غریب آتا ہے تو اسی میں سے نکال کے دے دیتے ہیں. یہ سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ کھلے طریقے سے صدقہ کریں. آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ رمضان میں روزے رکھوائیں، لوگوں کو، غریب لوگوں کو آپ روزے افطار کروائیں. آپ جتنے لوگ جہاں پانی کی قلت ہے نلکے لگوائیں. یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی کے لیے نلکا لگوا دیتے ہیں. آپ مسجد بن رہی ہے اس میں پیسے دے دیتے ہیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور تمام زندگی اس کا ثواب آپ کو ملتا ہی رہے گا. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کہیں کوئی آپ ٹیپ لگوا دیتے ہیں، نلکا لگوا دیتے ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں، کوئی اسکول بنوا دیتے ہیں، کوئی مسجد بنوا دیتے ہیں، تا قیامت آپ کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا. تو یہ صدقے کی تمام حالتیں ہیں، اور میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ روز تھوڑا سا صدقہ نکال دیا کریں جتنی آپ کی گنجائش ہے. آپ صدقہ ضرور نکالا کریں. صدقہ آپ کو بلاؤں سے بچا لے گا. اور ذہن سے یہ چیز نکال دیجئے کہ جو بکرا ذبح ہو رہا ہے وہی صدقہ ہے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.